مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی۔ اجلاس میں تمام 84 ممبران نے شرکت کی۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے پارلیمانی پارٹی کی جانب سے مکمل فیصلوں کا اختیار دینے پر شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ شہباز شریف کی تمام ارکان کو تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ تک اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے تک روزانہ ایک لیگی رکن عشائیہ دے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں سیاسی انتقام کی خاطر پیشیاں بھگتنا پڑ رہی ہیں۔ عمران نیازی اور اس کے ساتھیوں کی پیشیوں کا سلسلہ جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں قانون کے مطابق عدالتوں سے انصاف لینا پڑے گا۔ تو مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اس اجلاس کا مزید احوال جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے یاسر ملک۔ جی یاسر۔ جی بالکل، دیکھیں شہباز شریف جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، ان کی جانب سے آج ارکان قومی اسمبلی جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان کے رات میں عشائیہ دیا گیا، اور اس عشائیے میں تقریباً 85 ارکان جو ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ کوئی بھی ممبر ایسا نہیں تھا جو آج شہباز شریف کے عشائیے میں شریک نہیں ہوا۔ شہباز شریف نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کو خوشخبری جو ہے وہ سنائی جائے گی۔ تمام تر جو مسلم لیگ نون کے ارکان ہیں، ارکان اسمبلی ہیں، وہ اسلام آباد میں موجود رہے۔ کسی بھی وقت جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر جو ہے وہ اجلاس بلا سکتے ہیں۔ 30 منٹ کے جو ٹائم ہے اس 30 منٹ کا ٹائم رکھ کر جو ہے وہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ کم سے کم ٹائم میں تو تمام تر ارکان جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں موجود رہے، اور ہر روز جو ہے وہ ایک رکن اسمبلی جو مسلم لیگ نون کا ہوگا وہ اپنے ممبران کے اعزاز میں عشائیہ دے گا۔ دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے پاس اتحادیوں سے بھی ہم نے رابطے کر لیے ہیں، اور اتحادیوں کے سے ہمیں مثبت جواب ملا ہے، اور جلد حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے، اور جو ہمیں انتقامی نشان سیاسی انتقامی نشانہ بنایا گیا۔ اب عمران خان کو بھی عدالتوں کے چکر لگانے ہوں گے، انہیں بھی عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام تر ممبران جو ہیں وہ یہیں پر موجود رہیں، اور روز وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے دیگر ممبر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے رہیں، تاکہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کال ہو تو تمام جو اپوزیشن کے اور مسلم لیگ نون کے ممبران ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ یاسر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی نے نواز شریف اور شہباز شریف کو تمام فیصلوں کا اختیار دے دیا ہے۔ نمبر گیم تحریک عدم اعتماد جمع کروانے سے پہلے ہی پوری تھی۔ عمران خان کی تقریر سے آیا تھا وہ گھر جانے والے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی نے عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے جو فیصلہ قائد نواز شریف اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کریں گے، پورے کا پورا اختیار انہوں نے ان کو دیا ہے۔ مسلم لیگ نون متحدہ اپوزیشن کے ساتھ تحریک عدم اعتماد جو ان نالائق، نااہل، چور، کرپٹ ٹولے، مافیا اور کارٹل کے خلاف پاکستان کی عوام کو نجات دلانے کے لیے لائی جا رہی ہے، جو کرائے کے ترجمان اور وزیر اعظم سلیکٹڈ عمران خان صاحب کی تقاریر اور ان کے رویے میں عیاں ہے کہ ان کا گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جتنی جلدی اجلاس بلایا جائے اتنی جلدی پاکستان کی عوام کو اس ٹولے سے نجات ملے گی، اور وہ دن بہت قریب ہے۔ نمبر گیم ہماری تحریک عدم اعتماد جمع کرانے سے پہلے ہی پوری تھی۔ تحریک عدم اعتماد پی ٹی آئی ہم خیال گروپ سے نون لیگ کا رابطہ ہوا ہے۔ نون لیگ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں تعاون مانگ لیا۔ نون لیگ نے ہم خیال گروپ کے رکن غضنفر عباس چھینا سے رابطہ کیا۔ غضنفر عباس نے گروپ سے مشاورت کے لیے نون لیگ سے وقت مانگ لیا۔ ذرائع ایسا بتا رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پی ٹی آئی ہم خیال گروپ سے نون لیگ کا رابطہ ہوا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ان سے تعاون مانگ لیا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ نون لیگ نے ہم خیال گروپ کے رکن غضنفر عباس چھینا سے رابطہ کیا ہے، اور غضنفر عباس نے گروپ سے مشاورت کے لیے نون لیگ سے وقت مانگ لیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد جس کے لیے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی ہم خیال گروپ سے بھی نون لیگ کا رابطہ ہوا ہے۔ رابطوں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور نون لیگ نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں تعاون بھی مانگ لیا ہے۔ ہم خیال گروپ کے رکن ہے غضنفر عباس چھینا جن سے رابطہ کیا گیا ہے۔ غضنفر عباس نے گروپ سے مشاورت کے لیے نون لیگ سے وقت مانگ لیا ہے۔
आगे बढ़ें, आपको बताएं गवर्नर सिंध ने कराची में MQM क़यादत से मुलाकात की। इमरान इस्माइल खान का कहना था कि मुत्तहिदा से अदम एतमाद पर बात हुई है। हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तमाम ऑप्शंस खुले हैं, जमहूरियत की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे। जो नो कॉन्फिडेंस मूव है उसमें MQM से बाज़ाब्ता तौर पे आज दरख्वास्त की है कि वो इस मूवमेंट में हमारा साथ दें, और जैसे हम पिछले 3-4 सालों से हम साथ चल रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि ये ताल्लुकात आगे 8-10 साल बल्कि ज़्यादा कायम रहें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपने नंबर्स पूरे हैं, हमें कोई मांगे तांगे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे एलाइज़ हमारे साथ मजबूती से खड़े होते हैं तो इंशाअल्लाह ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये बुरी तरह से शिकस्त फाश होगी। इसको नई सूरत हाल पैदा हुई है तो उस पर हमें अपोजिशन ने भी इंगेज किया था, और ये खैर जमहूरी रिवायत के मुताबिक ये हम पे भी ज़िम्मेदारी थी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते। हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि किसी सूरत में भी जमहूरियत डीरेल नहीं है। जो ताउन मांगा गया है, दराज किया गया है, उस हवाले से अपने लोगों के दरमियान भी, अपनी लीडरशिप के दरमियान भी, और फिर हमारा जो एक ग्रैंड असम्बली होती है उसके सामने हम रखेंगे। हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि किसी सूरत में भी जमहूरियत डीरेल नहीं है। हुकूमत आती हैं, चली जाती हैं। MQM और तहरीक इंसाफ क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। MQM का PTI से अपनी अददी पोजीशन वाज़ेह करने का मुतालबा। हम तो साथ खड़े हैं, इंतशार आपकी सफ़ों में नज़र आ रहा है। MQM की जानिब से ये कहा गया, MQM और PTI क़यादत आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेगी। इस मुलाकात में कौन से उमूर ज़ेर गौर रहेंगे, मोहम्मद अशद हमें बताएंगे। जी अशद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की क़यादत में PTI का वफ़द जो है MQM मरकज़ बहादराबाद पहुंचा, जहां पे कुछ देर जो है तकरीबन अगर हम कहें आधा घंटा जो थी वो MQM के रहनुमाओं से जो थी उनकी मुलाकात जो है वो जारी रही। ज़रा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि जो ये मुलाकात हुई है उसमें MQM ने जो है वो PTI से इस बात का मुतालबा किया, उनसे बोला कि ये बताया जाए कि आपकी कौमी असम्बली में अददी पोजीशन क्या है, उसकी आप जो है वजाहत करें। MQM का ये भी कहना था कि हम तो आपके साथ बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि इंतशार जो है वो आपकी सफ़ों में जो है आपकी सफ़ों में है। MQM ज़रा इस हवाले से भी तस्दीक करते हैं कि आज MQM और PTI की आदत की जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो मुलाकात भी होगी, जिसमें PTI जो है वो MQM को यकीन दहानी कराएगी कि उनका कोई भी रुकन जो है कौमी असम्बली का वो नहीं टूटा है। जबकि ज़राए ने इस हवाले से भी तस्दीक की है कि MQM ने आज जो मुलाकात हुई है जो PTI के वफ़द से MQM रहनुमाओं की, उसमें PTI को कोई भी वाज़ेह मज़बूत पैगाम जो है वो नहीं दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अशद। PTI MNA आमिर लियाकत ने PTI से राह जुदा करने का इंदिया दे दिया है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म को ना घबराने का मशवरा भी दिया। कराची से PTI के MNA आमिर लियाकत ने अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म से शिकवे किए और मशवरे भी दिए। उनका कहना था, वज़ीर आज़म आपके बदतरीन रवैये के बावजूद आपके चाहने वाले आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है, ये आसाब का खेल है, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाएगा, ताहम इसके बाद हमारे रास्ते जुदा हैं। आमिर लियाकत का कहना था कि आपने जो वफा का सिला दिया उसे याद रखूंगा। वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, इमरान खान अपनी अक्सरियत और इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके, ऑपोजिशन की कामयाबियां आखिरी मराहिल में हैं। ये भी कहा कि इस तासुर को ख़त्म किया जाए कि फैसले कहीं और होते हैं। इमरान खान 10 लाख लोग ना लाएं, बस 172 पूरे करें। वो डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये उनकी जो दौड़े लगी हुई हैं, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी एक दरवाज़ा, कभी दूसरा दरवाज़ा, हर तरफ ये उसकी वो भूखराहट है जहाँ वो अपनी इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठा है। लिहाजा अब उनके हाथ से मामलात निकल चुके हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम ये भी बता देना चाहते हैं कि ये मेंबरान असम्बली को मरूब करने की कोशिश ना करें। कभी कहता है मैं 10 लाख लोग ले आऊँगा, कभी कितने लाख ले आऊँगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो, तुम्हारी बड़ी बात है।
اور اگر لوگوں کو لانے کی بات ہوئی تو اتنا ضرور کہوں گا آج آپ کے سامنے کہ پورا ملک تیار رہے. ہم کس وقت ان کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ بے وقوف اپوزیشن نہیں دیکھی. 1 سال رہ گیا ہے اپوزیشن عدم اعتماد لانے کی وجہ بتائے. 15 تاریخ کے بعد ملک میں سیاست شروع ہوگی. کسی نے ملیشیا لانے کی کوشش کی تو کچل کر رکھ دیں گے. ضرورت پڑی تو فوج بھی بلا سکتے ہیں. تاریخ میں بزدل وزیر داخلہ کے طور پر یاد نہیں رہنا چاہتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی کھل کر نہیں بولنا کیونکہ ابھی اتحادیوں کو ساتھ رکھنا ہے. یہ جو عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ رہے ہیں دنیا میں اس سے بڑی بے وقوف اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی. 1 سال رہ گیا. 1 سال کا مطلب یہ ہے کہ آخری 6 مہینے تو الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے. ہاسٹل میں یہ انصار الاسلام کے ڈنڈا بردار لے آئے. اپنے ایم این ایز کی حفاظت کرنی ہے. یہ ایم این اے ہے کہ کچھ 14 سال کی دوشیزہ ہیں کہ جن کی آپ نے حفاظت کرنی. ہم یہاں موجود ہیں آپ کے ایم این اے کی حفاظت کرنے کے لیے. آپ نے کہنا ہے اگلے دن کے 12 ممبر غائب ہو گئے. 15 تاریخ کے بعد سیاست شروع ہوگی اس ملک میں اور کسی نے ملیشیا یا سول ملیشیا لائے تو کچل کے رکھ دوں گا. 1000 رینجرز اور 1000 ایف سی کا آرڈر کر چکا ہوں. ضرورت پڑی تو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتا ہوں. میں اپنی ہسٹری میں ایک بزدل وزیر کی حیثیت سے نہیں جانا چاہتا. کھل کے زیادہ بھی نہیں بولنا. ابھی داڑیوں کو صاف رکھنا ہے اس کے بعد کھل کے بولنا. امتحان میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہو جاؤ ورنہ مفاد پرستوں کا تم وہ گروہ ہو. تم اس دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور اس دنیا میں بھی ذلیل. سراج الحق نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ملکی سیاست میں گالم گلوچ کو متعارف کرایا. پی ٹی آئی نے کرپشن کے خاتمے کی بجائے کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملا لیا. عمران خان کا وقت پورا ہو چکا، جلد بھاگنے والے ہیں. امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ تینوں بڑی جماعتیں کشمیر کے سودے پر تیار ہیں. وہ راولپنڈی میں خطاب کر رہے تھے. جس طرح گالی گلوچ کے نئے الفاظ عمران خان نے ایجاد کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کے لیے یہ ایک زہر ہے جو اس نے ہماری سیاست میں ڈالا ہے. انہوں نے اعلان کیا تھا میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن عمران خان کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے ایک ایک کرپٹ کو پکڑ کر اپنے پارٹی میں شامل کیا. آپ نے تبدیلی کے لفظ کو بدنام کیا. آپ نے نوجوانوں کی آرزوں کا قتل عام کیا. آپ نے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو رلایا ہے. اس پاکستان کی سیاست میں تمہارے لیے مستقبل میں کوئی جگہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی یہ تینوں اس پر متفق ہے کہ کشمیر پر انڈیا کا قبضہ مستحکم ہو.